نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ عبادت ہے جس میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدے والی عبادت بندے کو اپنے رب کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محافل کے موقع پر قرآن اندازی ہوتی ہے اور اس میں عمرے کے ٹکٹ نکالے جاتے ہیں۔ مختلف کہیں پہ 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں۔ اس طرح مختلف محافل کے اندر عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ قرآن اندازی کے ذریعے یہ عمرے کا ٹکٹ نکالا جائے گا۔ اگرچہ یہ سلسلہ جائز ہے، درست ہے، لیکن حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ یوں محافل میں عمرے کا ٹکٹ نکالا جائے۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل جائز ہے۔ ایک قرآن اندازی ایسی ہے جو حدیث پاک میں بھی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو پھر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، قرعہ ڈالنا پڑے، قرعہ اندازی کرنی پڑے، پھر جو ہے وہ اس حساب سے اس کو پہلی صف میں بٹھانا پڑے۔ یعنی اس قرعہ اندازی کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ علم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ اس بات پر جھگڑا کریں اور پہلے ہی سب آ جائیں کہ ہم نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس قرآن اندازی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اس قرآن اندازی کے تو پوسٹر چھپ رہے ہیں، اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، لیکن جس قرآن اندازی کا ذکر حدیث رسول میں آیا ہے اس کے بارے میں کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ تو اپنا انداز بدلو، مسجد میں نماز با جماعت پڑھتے ہوئے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کہیں یہ بھی تو دیکھنے کو ملے نا کہ پہلی صف پہ بھی قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق، عبادت کی لذت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے جب تک وہ اپنے مقصد میں پورا اترتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، تب تک تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ پنکھا ہے، اس کو اس لیے بنایا گیا کہ یہ ہوا دے، ہوا دینی ختم کر دے تو کیا اس کو مسجد کی زینت بنا کے رکھا جائے گا؟ اس کو اتار کر جو ہے وہ باہر دکان پہ بھیجا جائے گا، کباڑ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ لائٹ ہے، کام اس کا یہ ہے کہ یہ روشنی دے، جب یہ اپنا کام چھوڑ دے گی تو اس کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا۔ قلم ہے، مقصد یہ ہے اس کا کہ یہ لکھے، جب یہ لکھنا بند کر دے گی یعنی اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کا عزت اور وقار، اس بات میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ابھی اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بنایا کس لیے گیا ہے؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ وقار کہ اشرف المخلوقات انسان ہے
یہ برقرار رہے گا، عزتیں ہماری برقرار رہیں گی۔ جب ہم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں گے، جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ عزتیں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی۔ آج مسلمان دنیا میں رسوا کیوں ہے؟ ہر جگہ مسلمان کو ہی ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ عزتیں پامال مسلمانوں کی کیوں ہو رہی ہیں؟ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دہشت گردی والا لیبل بھی مسلمانوں کے اوپر لگایا گیا ہے۔ زیادتیاں بھی ہم سے ہو رہی ہیں، بچے بھی ہمارے ذبح ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ مسلمان کے خون کی قیمت تو پانی کی برابر بھی نہیں رہی ہے۔ اس طرح تو مسلمان پانی کو بھی ضائع نہیں کرتا جس طرح وہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے خون کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان تمام صورتحال کے باوجود یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بنی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ رب نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا۔ یہ دنیاوی معاملات یہ تو بعد میں ہے نا، پہلے تو اللہ کی عبادت ہے۔ دن میں 5 نمازیں بھی جو آدمی نہ پڑھے اور اللہ کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، رب کا قرآن کہتا ہے کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی وسیع نعمتیں جس رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اور ان بندوں کا مزاج یہ ہے کہ اتنی نعمتیں لے کر بھی 5 وقت جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے آج کا مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے، پھر شکوے یہ کرتا ہے کہ اتنی پریشانیاں ہماری طرف کیوں آ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو تھے، ان کی تربیت پتہ کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد، دیکھو عبادت کا کتنا لطف وہ لوگ لیا کرتے تھے اور کتنا شوق تھا عبادت کا۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس انداز میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں پہلے 15 پارے اور دوسری رکعت میں دوسرے 15 پارے، یوں 2 نفلوں میں ختم قرآن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن سے محبت دیکھو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی چیک کریں آپ کہ کیسی تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی تھی کہ وہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر سجدے سے پیار کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن سے پیار کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں تلاوت قرآن ایک رسم کے طور پہ رہ گئی ہے۔ گھر میں فوتگی ہوگی ہے تو کل خانی پہ قرآن خوانی کروا لیں، وہ بھی گھر کے افراد الا ماشاءاللہ توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی، اس کے لیے بھی مدرسے کے طالب علموں کو بلایا جائے، وہ قرآن خوانی کر دیں، وہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک رسمن پڑھتے ہیں، رسم کی نظر ہو گیا ہے۔ گھر میں کوئی فاتحہ کا اہتمام ہے، کوئی ختم شریف کا اہتمام ہے تو اس میں کچھ دیر کے لیے رسمن قرآن کو پڑھ لیا جائے، بس اسی لیے قرآن آیا تھا۔ گھر میں کسی بزرگ کی جان نہیں نکل رہی ہے، بڑی تنگی ہو رہی ہے تو کسی حافظ صاحب کو بلاؤ، سورہ یاسین پڑھے، اس کی جان اچھے سے نکل جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن اس لیے اترا تھا کہ لوگوں کی آسانی کے ساتھ جانیں نکالنے کے لیے اس کی تلاوت کی جائے؟ ایک عجیب ہمارا مزاج بنا ہوا ہے قرآن کے حوالے سے کہ ہم قرآن کو ہم نے اس کو دم درود کی نظر کر دیا ہے، پھونکوں کی نظر قرآن کو کیا ہوا ہے۔ اور بھئی قرآن موت دینے کے لیے نہیں، قرآن تو حیات دینے کے لیے اترا تھا نا۔ جس قرآن کو ہم جان نکلنے کے لیے بھی اس کی اچھے سے نکل جائے اور پڑھے قرآن، کاش کہ اسی قرآن کو ہم اپنی حیات میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے پڑھتے تو زندگیاں کتنی اچھی ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنا نور آ جاتا، اور یہ زندگی بھی ہمارے لیے، یہ دنیا بھی ایک جنت کی تصویر پیش کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ مزاج ہمارا وہ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کا تھا۔ آج ہم صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں، سلف صالحین کے تذکرے کرتے ہیں،
ان کی عملی جو زندگی تھی، جو ان کی سیرت تھی، جو ان کا کردار تھا، اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن رسماً نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ قرآن کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی، اور جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے نا، یقین کرو پھر قرآن نے بھی وفا کر کے دکھائی ہے۔ اور اس چیز کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے نا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جب آئے، یہاں پر جب وہ آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ دکان بنائی ہے، کارخانہ بنایا ہے، اپنا آستانہ بنایا ہے؟ نہیں، ایسی چیزیں نہیں ملیں گی۔ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، پھر اس مسجد کو آباد کیا ہے، وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، لوگوں کو دین پڑھایا ہے۔ پھر جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے نا، آج برسوں گزر گئے ہیں، دن کے 24 گھنٹوں میں سے کسی لمحے آپ داتا صاحب جا کر دیکھنا، ہر وقت ان کے مزار پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے۔ پھر قرآن کی وفا دیکھو کہ ان کے مزار پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو محبت قرآن سے کرو کہ ہم دنیا پہ نہیں رہیں گے، قرآن پھر بھی ہمارے ساتھ وفا کرتا رہے گا۔ تو یہ ہے جو ساتھ نہ چھوڑے، دین کے ساتھ وابستہ ہوں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، قرآن کی محبت اور تلاوت قرآن کی جو محبت ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو قرآن کی محبت ہے، یہ ہماری زندگیوں کے اندر نور بھر دے گی۔ یہ طرح طرح کی ایسی بیماریاں آ گئی، یقین کرو ان بیماریوں کا تصور تھا ہی نہیں۔ آج ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم نے تو ان بیماریوں کا نہ تو کبھی ذکر سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا کہ کسی ایک کو ہے۔ اب 10 افراد میں سے ایک آدمی جو ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی بیماریوں میں یہ مبتلا، یہ معاشرہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ پاکیزہ نہیں رہی ہے۔ بلڈ پریشر پہلے کبھی دیکھا تھا کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے؟ جی کیا ہوا؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کی رگ پھٹ گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بیماریاں تو نہیں تھیں۔ اتنی پریشانیاں ہیں فضول قسم کی جو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، خود اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں چھوڑو، جب پیدا کرنے والے رب نے خود رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر ہم یہ پریشانیاں کیوں خام خواہ اپنے لیے پال کے رکھی ہوئی ہیں؟ بلکہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمارا کام ہے، ہم اس مقصد کے لیے، اس ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلیں، محنت کریں، مشقت کریں، وقت دیں۔ پھر جو رزق جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ انسان کو مل کے رہے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتا جو ہے وہ بھوکا مر گیا ہو؟ رب کی کرم نوازی ایسی ہے کہ ایسی مخلوق بھی کھا کر ہی سوتی ہے، بھوکی وہ بھی نہیں مرتی۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کو رزق نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن ہم تو اپنا کام کریں نا۔ رب نے ہماری کیا ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، وہ کام تو ہم کریں نا۔ جب ہم اپنی طبیعتوں کے اندر دین کو راسخ کر لیں گے، دین کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو پھر یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، میدان محشر بھی میں بھی ہماری جو کامیابیاں وہ ہمارے قدم چومیں گی۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا سفر، قبر کا سفر، آخرت کا سفر آسان کرنا چاہتے ہو اور دنیا، قبر اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو، تو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، یعنی حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں۔ چلتے پھرتے ہم نمونہ نظر آئیں لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہماری ہر ادا سے حضور کی سنت ادا ہونی چاہیے، ہمارے فعل سے حضور کی سنت ادا ہو، ہمارے کلام میں حضور کی سنت ادا ہو، ہمارے کھانے میں حضور کی سنت ادا ہو، ہمارے بیٹھنے میں حضور کی سنت ادا ہو، ہمارے سونے میں
हुजूर की सुन्नत अदा हो, हमारी इबादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के मुताबिक हमारे मामलात होने चाहिए। जब इस तरह हम अपनी जिंदगियों को ढाल लेंगे तो फिर सब कुछ हम सब के लिए बेहतर ही है। ये परेशानियां आर्जी हैं, आज हैं, कल को खत्म हो जाएंगी। दायमी जिंदगी जो है वो आखिरत की है, उसके लिए कुछ करें। दुनिया के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। कितनी दौड़ लगी हुई है, हर आदमी की कोशिश है इस दौड़ में मैं भी शामिल हो जाऊं, पीछे किसी से ना रहूं। इस दुनिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना वक्त इस दुनिया को हम दे रहे हैं। तन्हाई में बैठकर सोचना 5 नमाजों में कितना वक्त सर्फ इंसान का हो जाता है। इन 24 घंटों में से कोई 1-1.5 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए भी निकाल लें। ये पंजगाना नमाज जो फर्ज की गई है इसको भी अदा करें ना। जो दिगर इसके मामूलात हैं, हर चीज जब इंसान बीमार हो जाए ना तो उसके मुख्तलिफ मामलात होते हैं, दवा भी चलती है साथ परहेज भी चलता है। दुआ क्या है? तिलावत कुरान करें। कहते जी बस दिल नहीं करता। मैंने कहा जी दवाई खाने का किसी को भी दिल नहीं करता, जब खाई जाती कड़वी लगती है, मुंह कड़वा होता है, दिल चाहता नहीं है, लेकिन तू एक मर्तबा नमाज शुरू कर। दिल नहीं भी चाहता फिर भी कर, बीमार हो जाए। जिस्म को सेहत देने के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए ना चाहते हुए भी कड़वी अद्वियात खाते हैं और ना चाहते हुए भी ऑपरेशन की सूरत में अपने जिस्म को कटवाया जाता है। सारे मामलात होते हैं ना चाहते हुए भी दिल नहीं भी करता फिर भी मस्जिद में आ। ये है दवाई, इलाज शुरू हो रहा है। तिलावत कुरान कर, ये अद्वियात में से हैं। और परहेज इसके ये हैं, हर किस्म के गुनाह से बच। नंबर 1 हराम से बच, अपने पेट को हराम से महफूज रख, अपनी औलाद के पेट में हराम का लुकमा ना दाखिल होने दें। हदीस पाक का मफहूम है, हदीस में आता है कि जो आदमी रिज़्क़ हलाल कमाता है और अपनी औलाद के पेट में, यानी बच्चे कसीर हैं, खुद जो है वो मामलात इतने ज्यादा नहीं, गरीब है, इसके बावजूद वो अपनी औलाद के पेट में हराम का लुकमा नहीं उतरने देता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा, कायनात की कोई ताकत, कोई शय उसको जन्नत में दाखिल होने से मना नहीं कर सकती। तो ये चीजें हैं जिनको हमने देखना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि जिस औरत ने अपने शौहर के साथ जिंदगी इस हाल में ऐसे गुजारी कि जब वो फौत हुई तो उसका शौहर उस पर राजी था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत में जाएगी और जन्नत में जाने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यानी हमारे अपने जो मामलात है जब वही दुरुस्त नहीं है तो फिर ये तरह तरह की बीमारियां तो हमारा घेरा डालेगी। फिर ब्लड प्रेशर के मरीज तो हम सब हो जाएंगे जब हम दीन पर चलेंगे ही नहीं। औरत के लिए शौहर की खिदमत करना ये मुलाजमत नहीं है, ये उसके लिए ऐब नहीं है, बल्कि ये दीनदारी है कि औरत अपने शौहर की खिदमत करे, उसको राजी रखे। बल्कि औरत के लिए शौहर की खिदमत करना, शौहर को राजी रखना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये औरत के लिए जन्नत का टिकट है। इसका मतलब ये है किसी की उम्र की टिकट निकल जाए कितना खुश होता है। जिस औरत का निकाह हो जाए ना वो यूं समझे मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है। अब वो अपने शौहर के साथ अपने मामलात ऐसे रखे कि उसको जन्नत का टिकट मिल गया है, इसकी खिदमत करे, इसकी वजह से वो जन्नत में जाएगी। ये है दीन, ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत अपनी उम्मत की बेटियों के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी साहबजादी, बल्कि 4 साहबजादियां थी, उनके निकाह हुए हैं। खास तौर पर जो हुजूर की लाडली साहबजादी है सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमने इबादत एक मखसूस दायरा बनाया हुआ है ना, औरत अपने शौहर की खिदमत करे ये भी इबादत है, शौहर अपनी बीवी के हुकूक अदा करे ये भी इबादत है। हमने पता नहीं क्या समझा हुआ कि इबादत किसी एक मखसूस वजह कज़ा का ही नाम है, बल्कि ये तो फराइज है, नमाजें तो हमने पढ़नी है। इबादत का दायरा बड़ा वसी है। सरकार अलैहिस्सलाम की साहबजादी सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, काम काज करके हाथ में छाले बन गए हैं, बच्चे हैं, मामलात हैं, फिर आटा चक्की से पीसने तो खुदाम हुजूर आपके पास आए, कोई मुझे भी दें,
کوئی کنیز مجھے بھی دے دیں تاکہ گھریلو معاملات میں آسانی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، حالانکہ دیتے تو دے سکتے تھے، سرکار کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، حضور والد بھی ہیں، لیکن تربیت دیکھیں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرنا، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ تسبیح فاطمہ اپنی بیٹی کو عطا فرمائی، جس کو تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا یہ تسبیح پڑھنا بیٹا تمہاری تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ اگر چاہتے تو کوئی کنیز حضور علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو عطا فرما سکتے تھے، نہیں دی۔ کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کی بیٹیوں کی تربیت کر دی ہے۔ فرمایا کہ میں محمد اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرے، تو ہمیں کوئی زیادہ پیار ہو گیا اپنی بیٹیوں سے؟ ہماری بیٹیاں کوئی سیدہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ لاڈلیاں ہو گئی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے بڑھ کر کائنات میں بتائے نا کس کا مقام ہے۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ اگر اس کے مطابق ہم چلیں، طلاق کی ریشو مسلمانوں میں کم نہ پڑ جائے۔ یقین کریں سب سے زیادہ جو مسائل، چونکہ یہ ہمارا ایک شعبہ ہے، لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں یہ طلاق کیوں آ گئی ہے؟ اسی وجہ سے آ گئی ہے کہ ہمارے معاملات دین کے تابع نہیں ہیں۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا آغاز ہم اللہ کی نافرمانیوں سے کرتے ہیں۔ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع ہو گئی ہیں، گانے باجے شروع ہو گئے ہیں، ڈھول ڈمکا شروع ہو گیا ہے، مہندی کی رات تو پھر حد ہی کر دی جاتی ہے۔ بھی نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح کرو نا۔ نماز عبادت ہے کہ کوئی نہیں؟ نفلی عبادت ڈھول بجا کر پڑھتے ہیں؟ بتائیں مجھے، یہ فضول قسم کی جو ہندوانہ رسومات ہیں وہ ساری کرتے ہیں۔ نکاح عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی رسم سمجھ لیا کہ جیسے دل چاہے گا ویسے کریں، ویسے نہیں کر سکتے۔ عبادت کو عبادت کی طرح پہ کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا جو نکاح حضرت مولا علی پاک کے نکاح میں دی ہے، بتائیں کیا کچھ کیا ہے؟ یہاں سنت نہیں نظر آتی، دیگر معاملات میں سنت ہے۔ تو والدین کو چاہیے ان چیزوں پر بھی توجہ دیں، نکاح کو آسان رکھیں، اپنے لیے خام خواہ اتنی مصیبتیں کھڑی نہ کریں۔ ایک بیٹی کو بیانے کے بعد 3 سال تک اس کا قرض اتارتا ہے، پھر دوسری بچی کی شادی کب ہوگی؟ اسی لیے یہ معاملات تاخیر پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ہم شریعت کی طرف آ جائیں تو شریعت میں تو بس یہی ہے، لڑکی والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ساتھ کریں اور بچی کو رخصت کر دیں، لڑکے والوں کے لیے یہ ہے وہ آئیں نکاح کے بعد جا کر ولیمہ کر لیں، یہی ہے نا جی، اور کیا کچھ ہے؟ سارے معاملات تو خود کر رکھے ہیں۔ دین ہمیں جو ہے وہ اتنا پابند نہیں کر رہا ہے جتنا ہم خود جو ہے وہ اپنے لیے اس طرح کی پریشانیوں کو بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال عبادات کی دیگر صورتیں ہیں تو ہم ہر چیز کے اندر غور و فکر کیا کریں۔ کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو تو اس کو مذہبی طریقے سے ہی کیا جائے، نہ کہ اس میں غیر شرعی رسومات کو شامل کیا جائے۔ اب یہاں پر میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے اس حوالے سے۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، حضور نے فرمایا ابو فاطمہ سے بتاؤ مجھ سے جلدی ملاقات کرنا چاہتے ہو یا تاخیر کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ صحابی ہو پھر تاخیر یہ کہاں ممکن ہے؟ صحابہ کا ذوق شوق تو بڑا نرالا تھا، وہ ہر وقت وہ حضور کی زیارت کو اپنی عبادت سمجھا کرتے تھے، اور سرکار کی زیارت میں اپنی زندگیاں اور سارا لطف وہ حضور کی زیارت میں لیا کرتے تھے۔ کہا نہیں جی میں تو فٹافٹ جلدی جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو فاطمہ ایسا کرو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، تمہارا کثرت کے ساتھ سجدے کرنا قیامت کے دن مجھے بہت زیادہ قریب کر دے گا، اور یہ سبب بنے گا، یہ سجدے والی تمہاری عبادت جو ہے
وہ سبب بن جائے گی، تم مجھ سے جلدی ملو گے۔ تو پتہ چلا، میں نے پہلے حدیث پاک ذکر کی کہ سجدہ ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، مجھ سے جلدی ملو گے۔ تو پتہ چلا سجدوں والی عبادت ایک ایسی مخصوص عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندہ رب کے بھی قریب ہو جاتا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قرب پا لیتا ہے۔ سجدے کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ بندہ اپنا سر، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سارا دن جھکاتا رہتا ہے۔ اگر یہ توفیق مل گئی ہے کہ اب خالق حقیقی کے سامنے جھکنا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا عروج، اس سے بڑی معراج ایک بندہ مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نماز جو ہے، جس طرح ہم کھانے کی پابندی کرتے ہیں نا کہ صبح اور شام کو ہم نے کھانا ہی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، 5 نمازیں بھی اسی طرح ہی ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا ایک وقت نہیں بھی کھائیں گے گزارا چل جائے گا، نماز نہیں پڑھیں گے گزارا نہیں چلے گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور بلکہ اپنے اندر اتنا شوق پیدا کریں کہ نفلی عبادات اس سے ہٹ کر کیا کریں، کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، ان کے جو معمولات تھے، امام احمد بن حنبل، یہ حنبلیوں کے امام ہیں، فقہ حنبلی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے چل رہی ہے۔ ان کی حدیث پاک کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل کے نام سے، یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام احمد بن حنبل حدیث کو جمع کرنا، لکھنا، پڑھانا، دیگر معاملات، اور پھر ظالم حاکم کے ساتھ ٹکر بھی، اتنا ظلم ہوا امام احمد بن حنبل پہ کہ آپ کا کرتا جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا، لیکن انہوں نے دین پہ کبھی شکوہ نہیں کیا۔ عبادت کا لطف کیسا تھا کہ وہ روزانہ فرائض کے علاوہ 300 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ ان بزرگوں کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ وہ اتنی عبادات کر لیتے تھے۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے وقت میں یوں سمجھے کہ برکت ہی نہیں رہی ہے۔ اب کتنی تیزی آ گئی ہے، سفر طے کرنے کے لیے تیز گاڑیاں میسر ہو گئی ہیں، پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، پیدل سفر ہوتے تھے، پھر بھی ان کے اوقات میں اتنی برکت تھی۔ برکت اٹھ گئی ہے، کیوں اٹھی ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے اٹھی ہے۔ انسان جتنا بھی غریب ہو، نافرمان نہ ہو۔ غربت دیکھو نا، غریب ہونا یہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، غربت کی وجہ سے رشتہ دار آپ سے دور ہو سکتے ہیں، دوست احباب دور ہو سکتے ہیں، یہ ایک معاشرے کا مزاج ہے، لیکن غریب سے رب تو دور نہیں نہ ہوتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں نہ دیکھیں گے یہ میرا امتی غریب ہے تو لہذا اس کو تو قریب ہی نہ آنے دیں۔ حضور تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے غریب امتیوں سے، اور غریبوں کے لیے تو حضور نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ غریبوں کو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ انسان کے لیے اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب پا لیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ اپنا جوانی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی جنگلات کے سفر ہوا کرتے تھے، میں ایک نوجوان لڑکا تھا، میں جنگل کا سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وہ شیر پر سوار ہے۔ کس پہ سوار ہے جی؟ شیر پہ، اور اس نے چھڑی کی جگہ پہ اس نے سانپ پکڑا ہوا ہے، اور وہ سانپ اس کو لگاتا ہے اور اس کو دوڑاتا ہے، چل بھی چل آگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بزرگ کو دیکھ کر ڈرا، یہ کون ہے؟ گھوڑے کی جگہ شیر ہے، چھڑی کی جگہ اس کے پاس سانپ ہے، اور اس کے اوپر یہ سواری کر رہا ہے۔ کہتے میں گھبرایا۔ وہ بزرگ جب میرے قریب وہ کہنے لگے، اور نوجوان گھبرا نہیں، ڈر نہیں، گھبراتا کیوں ہے؟ سن، جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، رب اپنی مخلوق بندے کے تابع کر دیتا ہے، تو اب یہ مجھے کیوں نقصان دیں گے؟ اچھا، ان چیزوں کی سند صحابہ کرام سے بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ جب دشمن کی گرفت سے نکل کر وہاں سے نکلے نا، تو جنگلات کے سفر تھے، جنگل کے، شیر سے سامنا ہو گیا۔ اب وہ شیر جو ہے وہ تو دشمن ہے، خونخوار جانور ہے،
تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی اس سے پتہ کیا کہنے لگے، بڑی لطف والی بات ہے، کہنے لگے وہ شیر، تو شیر ہی صحیح، میں جانتا ہوں، یا ابو الحارث، یہ اس کی کنیت ہے، اے ابو الحارث ٹھیک ہے تو شیر ہے، لیکن تیرا وہ مقام، وہ سٹیٹس نہیں ہے جو میرا ہے، سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ صحابی رسول نے عربی میں اس شیر سے کلام کیا۔ اب مجھے بتاؤ وہ جو شیر تھا کس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے، کس مدرسہ میں اس نے عربی کورس کیا تھا، وہ عربی کو سمجھ گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو رب پھر مخلوق اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اچھا اب اس شیر نے پتہ کیا کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ جب کہا نا صحابی رسول نے سن میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کہتے کہ اس نے اپنا سر جھکایا، کتے کی طرح خوش آمد کرتے ہوئے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے کتا نہیں اپنے مالک کی خوش آمد کرتا ہے، ایسے اس نے خوش آمد کرنا شروع کر دی ہے۔ تو بات ان بزرگوں کی صحیح ہے جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی کہ مجھے اس بزرگ کی وصیت جو ہے وہ اس مقام پر لے آئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو گزر گئی تھی، دیکھو 40 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، یہ گزرنے کے بعد جب اس طرف آئے تو پھر ہو کمال گئی ہے۔ تو انسان کو جب بھی اللہ توفیق دے دے وہ عمر کا نہ حساب لگایا کرے۔ اب دیکھو نا نوجوان کہتے ہیں جی ابھی بڑی عمر پڑی ہے بعد میں کر لیں گے، وہی داڑھی شریف رکھ لو بیٹا، کہتا ہے جی بس وعدہ رہے آپ بیاہ تو بعد رکھ لینی ہے۔ یعنی ہم ٹائم دے رہے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، کہتے ہیں جی بس اگلے ہفتے تو شروع کر دینی ہے۔ چلیں جی آپ جو ہے وہ محافل ہوتی ہیں ان میں آیا کریں، پیپر ہو رہے ہیں اس کے بعد آیا کریں گے جی۔ یعنی ہم عبادات کے لیے ٹائم فکس کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، نماز اگلے ہفتے سے کریں گے، داڑھی شریف شادی کے بعد رکھیں گے، فلاں کام فلاں وقت پہ کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا رب نے بھی تمہارے ساتھ کوئی ٹائم فکس کیا ہے؟ رب یہ کہتا ہے بھی اب نہیں، سن 2025 سے آپ کو جو ہے وہ رزق ملے گا، اب گزارا کرو، ایسا ہے؟ اللہ تو ہر حال میں ہر وقت میں ہماری جیسی بھی حالت ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں نہ کریں، رب کے سامنے جھکیں نہ جھکیں، وہ تو دے ہی رہا ہے نا جی۔ تو اس رب کو ٹائم نہ دو بھائی جو بغیر ٹائم کے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ جس رب کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، آدمی جس شعبے میں کام کر رہا ہو نا کہتے ہیں یار ہمارے جو بوس بہت اچھے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ بونس بھی دے دیتے ہیں اضافی طور پہ، کسی وقت میں مہینے میں ایک دن ہم سب کا کھانا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جو مہینے میں ایک دن تمہارے اوپر مہربانی کرے اس کے تو اتنے چرچے کر رہے ہو، اس کے اتنے گیت گا رہے ہو، وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے۔ جو ہر وقت رب اپنے بندوں پر مہربانیاں کیے ہوئے ہے، رحمتوں کا نزول کیے ہوئے ہے، اس رب کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس رب کا بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ رب کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ بوس کو سلوٹ لگے گی، رب کا شکریہ ادا کرنا تو اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ یہ ہے شکرانہ کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو جھکا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے تسلیم کر لیا کہ مولا تجھ سے بڑھ کر اب کوئی بھی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں آ کر جھک گیا ہوں، اب سارے میرے معاملات جو ہیں مولا وہ تیرے سپرد ہیں۔ جب بندہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کو چونکہ عبادات کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کوئی دعاؤں کے لیے کوئی دیگر معاملات کے لیے جس طرح بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ وہ نوافل میں مصروف تھے۔ کسی نے بات کی جی بادشاہ آدمی ہیں، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے تو مل لیں، کتنی کتنی دور سے لوگ آئے ہیں، پھر بعد میں اپنی عبادات کر لیں۔ تو آپ نے سن لیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھی یہ جو میں نے مصلی بچھایا ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے مانگنے کے لیے بچھایا ہے، رب رسول سے لوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم حاضریاں دیتے ہیں نا، وہاں بھی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے لے کر دیں، ذاتی طور پر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا کے ساتھ اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں۔
تو یہ بڑا خوبصورت پیر میر علی صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے، آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں جن کو بابو جی سرکار کہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کی جب ولادت ہوئی نا، جو آپ کے مرید تھے وہ آئے، جی مبارک ہو مبارک ہو، تو پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک مخصوص قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے مبارک ہو، کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، مخصوص کیفیت طاری ہو گئی۔ پیر صاحب فرمانے لگے بھی بتاؤ کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ کہا جی اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ مریدوں نے کہا، خلفاء نے کہا حضور آپ خاموش ہو گئے ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا دیا ہے، لیکن جب تم مبارکباد دے رہے تھے میں یہ سمجھا کہ کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ میر علی کا رب میر علی سے راضی ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے لیے مبارکباد کا دن تو وہ ہوگا جب پتہ چل جائے کہ پیدا کرنے والا رب میر علی سے راضی ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک سوچ اور ایک فکر تھی۔ امام احمد بن حنبل آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی مکان لینا کہاں پہ لیں؟ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے۔ آپ فرمانے لگے بیٹا جہاں بھی مکان لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا جہاں بھی مکان لو مسجد کے قریب ہی ہونا چاہیے۔ آج مسجد کا قریب اگر کسی کو میسر ہو گیا ہے، وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مسجد کا پڑوس ہے، اللہ کے گھر کا پڑوس ہے۔ کہتے ہیں نا گھر لو تو پڑوسی کو دیکھ کر لو، جس کو پڑوس اللہ کا گھر مل گیا تو اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہے؟ تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ سپیکر کیوں چل رہا ہے، یہ نعت کیوں ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں لگتی۔ یار تمہاری باتوں کی کیا اوقات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اوقات ہے نا۔ ساری چیزیں تو ان چیزوں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز سن کر خوش ہوں، مسجد کا پڑوس ہے، دیگر معاملات کے لیے مسجد میں آئیں، مسجد کو وقت دیں، اور یہ ایک سعادت مندی ہے۔ لے جی ٹائم مکمل ہو گیا ہے، صرف ایک پیغام اور ایک میسج آج کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسانیت کا عروج اللہ کی عبادت میں ہے، اور عبادات کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویسے کمی کوتاہی تو کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے، نہ تو کمی کوتاہی حقوق اللہ میں ہو، اگر یہاں ہو گئی اللہ بڑا مہربان ہے معاف کرے گا۔ یاد رکھنا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان معاملات میں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اس میں کمی کوتاہی کی تو یہ رب بھی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔